سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو اس کام میں آلریڈی انوالو ہیں. آپ ٹریننگ سیشنز میں جائیں، ٹریننگز لیں، اس کام کو اچھے طریقے سے سیکھیں، پھر آپ اس کام کو سٹارٹ کریں. اگر کوئی ہم کسی نالج شیئرنگ میں آپ کے ساتھ ہیلپ کر سکیں تو آپ ہم سے بے شک کانٹیکٹ کریں، ہم ہر وقت موجود ہیں آپ کے لیے. ملک نعیم اکرم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے خوشی ہے آپ کے اس میسج کی، خاص طور پر جو آپ نے کسان بھائیوں کو دیا ہے کہ آپ کا اپنا فارم بھی اس مقصد کے لیے حاضر ہے. اور ہم نے کوئی اپنی ٹریننگ کا سلسلہ کچھ ہم نے روکا ہوا تھا، ہم دوبارہ اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے حافظ وسیع ٹی وی یوٹیوب چینل. آج کا پروگرام جو ہے وہ تسلسل ہے ہماری اکتوبر کی گوٹس اور شیپ کی ٹریننگ ورکشاپ سے. اس وقت بے شمار لوگ تشریف لائے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو پہلے یہ کام کر رہے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ کام کو شروع کرنا تھا. اور بعد کے اندر جو ہمیں اطلاعات ملیں اس میں کچھ لوگ کامیاب ہوئے اور کچھ لوگ ناکام ہوئے. آج میں آپ کا تعارف جس مہمان سے کروا رہا ہوں وہ یہاں تشریف لائے. پہلی ٹریننگ میں وہ آ نہیں سکے، دوسری ٹریننگ میں وہ تشریف لائے، اور پہلے بھی وہ یہ کام تھوڑا بہت کر رہے تھے. لیکن اب اس وقت اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے شاگردوں میں سے کوئی کامیاب ترین شاگرد کون سا ہے، تو وہ میں نے آج ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آپ کے سامنے آئیں اور وہ آپ کو بتائیں کہ میری کامیابی کے راز کیا ہے. اور اس کا مقصد اصل یہ ہے، جو ہمارے نئے آنے والے فارمرز ہیں اور یا پرانے فارمر جو شکوہ کرتے ہیں کہ مارٹیلٹی ریٹ، جانوروں کی اموات زیادہ ہیں، ان کی دیکھ بھال مشکل ہے، ان کی رہنمائی مزید ہو سکے. میں ان دونوں ٹریننگ ورکشاپس کے اندر جو ہمیں رہنمائی دینے والے سید محمد علی شاہ صاحب اور ڈاکٹر مخدوم عبدالجبار صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ کار خیر کا اجر جو ہے یہ ان کو بھی ملے گا کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سکسیس سٹوری کو ساتھ میں لے کر. میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں استاد دامن کے اس کلام سے، اور اس میں آپ کو بھرپور اس کا جواب ملے گا کہ اصل کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق کیا ہے اور کامیابی کو ناکامی میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ایک جگہ فرمایا، اِنّا جراحاں نے کی علاج کرنا، اِنّا جراحاں نے کی علاج کرنا، تھوڑا اس پاسے تے مرم اس پاسے، اور اِنّا منزل مقصود تے پہنچنا کی، کوڑا اس پاسے تے ٹانگا اس پاسے، تے اِنّا دشمناں نال لڑنا کی، او توپا اس پاسے تے فوجا اس پاسے. تو آج کے جو میرے مہمان ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ مرہم اس جگہ پر لگایا ہے جہاں پھوڑا تھا، اور ٹانگے کو گھوڑے کے ساتھ جوڑا، اور اس کے بعد توپوں کو فوجوں کے پاس لا کے رکھا. یہی مجھے ساری بات سننے کے بعد مجھے جو کامیابی کا راز ہے وہ یہی استاد دامن کا یہ شکوہ کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر ناکامی مقدر ہے تو پھر آپ جو کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی اس کے نتیجہ آئے گا. تو میں ویلکم کرتا ہوں. میرے آج کے مہمان ہیں ملک نعیم اکرم صاحب. ان کا تعلق خوشاب سے ہے اور وہاں پر ان کا یہ کامیاب گوٹ فارم موجود ہے. تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. یہ ایک کامیاب گوٹ فارم چلا رہے ہیں. تو ملک صاحب، میرے ناظرین سننا چاہیں گے آپ کی زبانی کہ آپ کا یہ کامیابی کا سفر جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب، بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں دعوت دی. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بریف اپنے بارے میں بتا دوں. میں خوشاب سے بلانگ کرتا ہوں، اور ہمارا جو گوٹ فارم ہے وہ بولا گاؤں خوشاب ڈسٹرکٹ کے اندر ہے. وہاں پہ ہم لوگوں نے تقریباً 32 ایکڑز لینڈ گوٹس کے لیے مختص کی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس اس ٹائم کو 200 پلس کے قریب جو گوٹس ہیں. اور ہم لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا 2017 کے اندر، بٹ ہم لوگ آہستہ آہستہ اس میں چلتے رہے. اس میں ہمیں بے پناہ چیلنجز تھے، جس میں خاص طور پہ جو میجر چیلنج تھے وہ مورٹیلٹی تھی گوٹس کی اور بچوں کی. تو پھر ہم لوگوں نے حافظ صاحب کی ٹریننگز کے بارے میں کچھ سنا، اور 2020 میں اکتوبر میں انہوں نے ایک ٹریننگ کنڈکٹ کی، ہم اس کا پارٹ بنے. اور اس میں ہمارے جتنے بھی چیلنجز تھے جو کہ ہم فیس کرتے تھے ان ساروں کا سلوشن ہمیں اس ٹریننگ کے اندر ملا. اور اس ٹریننگ میں نہ صرف ہم نے یہ پڑھا، ہم نے اس کے بعد ٹریننگ لینے کے بعد ہم نے ایک ایکشن پلان بنایا اس ٹریننگ کے اگینسٹ، اور ہم نے ہر وہ چیز جو ہم نے ٹریننگ میں
دیکھی تھی سیکھی تھی ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ، وہ ہم نے اپنے فارم کے اوپر آ کے اس کو امپلیمنٹ کیا اور اس کا ہمیں بہت ہی اچھے ریزلٹس ملے. ہم نے مورٹیلٹی کو کنٹرول کیا، ہم نے کڈز کی مورٹیلٹی کو کنٹرول کیا، ہم نے فیڈ میں بہت زیادہ امپرومنٹ کی، ہم نے جو میڈیسنز ہیں اس میں بے پناہ امپرومنٹ کی، اور ہم نے ہاؤسنگ ہے اینیملز کی اس کو بہت اچھے طریقے سے اس ٹریننگ کے بعد امپروو کیا. ماشاءاللہ ملک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ 2017 میں آپ یہ کام کر رہے تھے اور آپ کو کافی چیلنجز درپیش تھے. اس کے بعد آپ کو موقع ملا ورکشاپ کے اندر آنے کا، اور وہاں آپ نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا، اور اس چیز کو نوٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور اب ماشاءاللہ آپ اس لیول پر ہیں جہاں آپ کے مطابق مارٹیلٹی جو ہے، یعنی اموات، شرح اموات، وہ نل ہیں. الحمدللہ اٹ از میٹر آف پرائڈ فار ایوری پاکستانی. اور ساتھ ہی آپ نے بتایا کہ دوائیوں کا جو خرچہ ہے آپ نے وہ کم کیا، اور سارا کا سارا زور آپ نے مینجمنٹ پر دیا، اور اب آپ اس کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اب میں آپ سے جو درخواست کرنا چاہوں گا، اور جو میرا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ علم ہے اور جو کچھ آپ کا تجربہ ہے اور جس سے آپ کو خیر ملا ہے، اس خیر کو بانٹنے کے اندر برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے، اسلام کا پیغام بھی یہی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو چیلنجز کو جس طرح قابو کیا ہے اور اب آپ موو کر رہے ہیں سکسیس کی طرف، تو کون سے ایسے پوائنٹس تھے جس کو آپ نے ورکشاپ کے اندر سنا اور پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا؟ میرے کسان بھائیوں کی رہنمائی کے لیے کیا آپ ان کو 1 2 3 4 کر کے بتائیں گے؟ جی تھینک یو آپ صاحب. اچھا، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے جو کہ ہم نے ٹریننگ کے اندر دیکھی تھی کہ سلیکشن آف اینیملز، ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا. جب ہم 2017 کے اندر سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے لوکل بریڈ سے سٹارٹ کیا تھا، تو اس کو ہم نے دیکھا، اس کے ساتھ ہم نے کافی ٹائم اس بریڈ کو لے کے ساتھ چلے. پھر جوں ہمارا ایکسپیرینس بڑھتا گیا، ہم لرن کرتے گئے چیزوں کو، ہم بریڈز کو امپروو کرتے گئے. ہم نے پھر مکی چینی بریڈ میں آئے. مکی چینی بریڈ کے ساتھ ہم نے کافی مکی چینی بریڈز کی گوٹس بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ہم آج کل جو بریڈ پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں، یا جس بریڈ کو ہم فیوچر میں اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ امرتسری بیتل کی بریڈ ہے. تو اس میں ہم نے جو ایک مین جو چیز دیکھی تھی کہ ہم نے ان بریڈز پہ فوکس کیا جو ہمارے ایریا کے اندر سکسیسفل ہیں. خاص طور پہ راجن پوری بریڈز کا ہمیں لوگ کہتے تھے کہ راجن پوری بریڈز میں جائیں. ہم نے اس کا دیکھا، لیکن وہ ہمارے علاقے میں ان کی جو مورٹیلٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی، جس کے لیے ہم نے اس بریڈ کو چھوڑ دیا. ہمارے علاقے میں جو سکسیسفل بریڈ ہماری جو میکسیمم ہمیں وہ ہوئی، جس میں ہمیں زیادہ سکسیس ہوئی، وہ ہماری امرتسری بریڈ تھی. اور دوسرا جو اس میں ہم نے ایک اور جو چیز امپورٹنٹ اس میں دیکھی تھی کہ ہم نے جتنے بھی ایکٹیویٹیز پرفارم کی، ہم نے ہر چیز کو ریکارڈ کیا. اور اس ریکارڈ کیپنگ کے لیے ہم نے ایک اس کو فلی کمپیوٹرائز کیا اور ایک سافٹ ویئر بنایا جس کے اندر ہم اپنے اینیملز کا کمپلیٹ ریکارڈ، ان کی ہیلتھ کیئر، ان کی پریگننسی، ان کی میٹنگ، ان کی جو بریڈنگ ہے، ان کی جو کڈنگ ہے، یہ کمپلیٹ فیڈنگ ہے، ان کمپلیٹ چیزوں کا ہم لوگ اپنے پاس ریکارڈ موجود رکھتے ہیں. یہ بڑی پیاری بات آپ نے کہی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ ہر علاقے کا اپنا ایک مزاج ہے. تمام جانور جو ہے وہ ایک جگہ پر خوش نہیں رہ سکتے، اور یہ آپ نے تمام تجربے کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امرتسری بریڈ جو ہے وہ آپ کے علاقے میں سب سے اچھی ہے. اور سب سے پیاری بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ ہے ریکارڈ کیپنگ. یعنی کہ یہ ہم جنم پتری کا ایک لفظ یا برتھ سرٹیفکیٹ، یہاں نادرا کو آپ دیکھ لیں، یہ سارا کا سارا ریکارڈ کے اوپر ہی منحصر ہے. اور یہاں تک اب یہ فائدہ مند ہے کہ صحت کارڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا شناختی کارڈ ہی آپ فیڈ کر دیں تو آپ کو صحت کارڈ کی تمام سہولیات ملیں گی. اب مجھے آپ یہ بتائیے گا، جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ریکارڈ کیپنگ بھی کر لی اور بہت اچھا کیا کہ یہ جانور کتنی مرتبہ بیمار ہوا، اس کو کون سی دوائی دی، کتنے بچے اس نے دیے، پچھلی مرتبہ کتنے بچے تھے، بچے کا وزن کتنا تھا. دیٹ از ویری نائس. اور پھر آپ اس نتیجے پر بھی پہنچ گئے کہ مجھے کون سی بریڈ کے اندر چلنا ہے اور آگے میں نے اسی بریڈ کو لے کر اپنا نام پیدا کرنا ہے. اس کے بعد اور کون سی چیز تھی جو آپ نے محسوس کی کہ اگر میرے دوسرے بھائی بھی ایسا کریں تو ان کو فائدہ ہوگا اور یہ کاروبار جو ہے یہ پروفیٹیبل بزنس ہوگا؟ جو اس میں نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ ہاؤسنگ کی تھی کہ بکریوں کے رہنے کی جگہ وہ کیسی ہونی چاہیے. تو ہم لوگوں نے اس میں چند چیزوں پہ فوکس کیا کہ ہم لوگ منیمم جو ہے 20 اسکوائر فیٹ کورڈ ایریا ایک بکری کو دے رہے ہیں.
جو اڈلٹ گوٹ ہے اس کو 20 اسکوائر فیٹ جگہ دے رہے ہیں، اور تقریباً اتنا ہی 20 to 30 اسکوائر فیٹ ہم اس کو اوپن ایریا ساتھ میں وہ دے رہے ہیں تاکہ ان کی لیونگ کمفرٹیبل ہو۔ دوسرا اس میں ہم نے ایک امپورٹنٹ چیز جو لرن کی تھی یا جو ہم نے ایکسپیرینس کی خاص طور پہ گرمیوں کے اندر، کہ گرمیوں کے اندر اینیمل ہمارا شیڈز کے اندر بپنا انکمفرٹیبل ہوتا تھا، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اراؤنڈ کوئی 4 ایکڑ پہ ایک فارسٹ لگایا کہ جس میں ڈیفرنٹ پودے جو ہمارے علاقے کے اندر سکسیسفل ہیں، جیسے کیکر ہے، بیری ہے، مورنگا ہے، شتوت ہے، ان ڈیفرنٹ پلانٹس پہ مشتمل ہم نے 4 ایکڑ پہ وہ فارسٹ لگایا تاکہ گرمیوں کے اندر ہمارے جو جانور ہے بجائے شیڈز میں اس جنگل کے اندر اپنی جو گرمی کا ٹائم ہے وہ گزار سکیں۔ اور پھر سردیوں کے حوالے سے ہم یہ ہے کہ ہم جو شیڈز ہیں ان کو پراپر ترپالیں، اور ہم نے وہ بنایا ہوا ہے سسٹم کہ جب سردی شروع ہوتی ہے تو سیزن کے سٹارٹ کے اوپر ہی ہم اس جو ہے ترپالوں کو لگا دیتے ہیں، اور وہ ترپالیں موویبل ہیں کہ ڈے ٹائم پہ جب دھوپ نکلتی ہے تو ہم ترپالوں کو اتار دیتے ہیں تاکہ موو کر دیتے ہیں تاکہ جو شیڈ کے اندر جو ہے وہ سورج کی روشنی جا سکے، اور جو شیڈ ہے جو رات میں اینیملز کی وجہ سے ویٹ ہوا ہے وہ ڈے ٹائم پہ دھوپ لگنے سے وہ ڈرائی ہو سکے۔ تو یہ میرے خیال میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہاؤسنگ کے حوالے سے ہے کہ ہاؤسنگ جتنی کمفرٹیبل ہوگی آپ کے اینیملز کی اتنے آپ خود کمفرٹ میں ہوں گے۔ ملک صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور ٹریننگ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو میں اصل سمجھا ہوں کہ آپ نے اینیمل سلیکشن کی، آپ نے ریکارڈ کیپنگ کی، آپ نے ہاؤسنگ کو بہتر بنایا۔ مجھے ان کی خوراک کے بارے میں بتائیں، اس لیے کہ جب تک پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ بیماریوں کو نہیں روک سکیں گے۔ کچھ آپ جو ان کی آپ کی روٹین کے اندر جو خوراک ہے اپنے جانوروں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اور بریڈر کے لیے اور بکریوں کے لیے، اس کا کیا شیڈیول ہے آپ کا؟ جی، فیڈنگ کے حوالے سے ہمارا جو بیسک ایک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جانور کو اچھی فیڈ کھانی چاہیے، اور جتنی وہ کھا سکتا ہو اتنی فیڈ اس کو اویلیبل ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہماری 2 چیزیں ہیں مین جو فیڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ایک تو گرین فوڈر دیتے ہیں۔ فوڈرز میں ہمارے پاس جو سیزنل فوڈرز ہیں ہم لوگ برسا دیتے ہیں، لوسن دیتے ہیں، اور جنتر ہم لوگ دیتے ہیں۔ یہ 3 فوڈرز ہیں جو کہ ہم اینیملز کو دیتے ہیں۔ جو سردیوں کے اندر ہم لوگ دے رہے ہیں آج کل ہم اس کو ایک برسا دے رہے ہیں، اور 30% 40% ریشو ہم جو ہمارے علاقے میں ایک ڈرائی کنٹینٹ ہوتا ہے گوارے کا مصہ، ہم وہ فوڈر کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری سردیوں کی روٹین ہے۔ جو گرمیوں میں ہے وہ ہم صرف اس کو جنتر دیتے ہیں، اور جو ٹرانزیشن کا ٹائم ہوتا ہے سردیوں سے گرمیوں میں اور گرمیوں سے سردیوں کے درمیان، اس ڈیوریشن کے اندر ہم نے وہ لوسن لگایا ہوا ہے، وہ لوسن ہم کاٹ کے تو اپنی بکریوں کو دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ہمارا گرین فوڈر کے حساب سے۔ دوسری جو چیز ہم اس کو دیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ساتھ اس کو ونڈا جو ڈیفرنٹ قسم کا خود یہاں پہ اپنے فارم پہ بنا کے تو بکریوں کو وہ دیتے ہیں جتنی ان کی نیڈ ہوتی ہے۔ اور اس میں جو بکریاں پریگننٹ ہوتی ہیں، پریگننسی کے جب لاسٹ 2 منتھس ہوتے ہیں تو ہم ان کی جو فیڈ انٹیک ہے، جو ڈرائی کنٹینٹ کی انٹیک ہے ونڈے کی، وہ ہم روٹین سے زیادہ کر دیتے ہیں جتنی ان کی بکری کسی کی نیڈ ہوتی ہے۔ جی ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بتایا ہے کہ کھلی خوراک آپ اپنے جانوروں کو دیتے ہیں، تو یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جانوروں نے ضرورت سے زیادہ کھا لیا ہو اور ان کو بدہضمی ہو گئی ہو یا ان کو کوئی اور پرابلم ہو گیا ہو؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ اسٹال فیڈنگ کرتے ہیں، تو اسٹال فیڈنگ میں ہماری کھرلیاں ہر وقت ہی بھری رہتی ہیں، تو اس میں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی بکری نے جتنی اس کی خواہش ہو اس سے زیادہ کھایا ہو۔ ہم اس میں اکثر بیشتر ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ بکریاں کھاتی ہیں، پھر باہر جا کے بیٹھ جاتی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد آتی ہیں واپس، گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد کھرلیوں کے اندر چیزیں پڑی ہوتی ہیں، وہ اپنا آ کے کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ تیسری اس میں ایک چیز امپورٹنٹ جو میں بتانا بھول گیا تھا، ہم لوگ شروع میں گریزنگ کرواتے تھے بکریوں کو، لیکن گریزنگ میں ہمیں سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ آتے تھے کہ فوڈ پوائزننگ کافی زیادہ رہتی تھی، کبھی کسی اینیمل کو کسی چیز نے کاٹ لیا، کبھی کوئی ایسی چیز ہو گئی، تو اس میں ہمارا اینیمل کا لاس بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو ہم نے لاسٹ کے 6-7 منتھ سے گریزنگ جو ہے وہ کمپلیٹلی بند کر دی ہے، صرف اور صرف ان کو گوٹس کو اسٹال فیڈنگ کرتے ہیں۔ ملک صاحب، یہ تو بڑی اچھی لرننگ ہو رہی ہے، اور آپ نے فارسٹ کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ میرا بھی ایک ماڈل تھا 12 ایکڑ فارسٹ کا، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے ان سے زیادہ بکریاں رکھنی ہیں۔ آپ نے 4 ایکڑ کا بنایا، یو آر گوئنگ ان ویری رائٹ ڈائریکشن۔ مجھے یقین ہے جس قسم کے آپ نے درخت لگائے ہیں اس کے اندر بھی تصور یہی ہے کہ گرمیوں کے اندر وہ چھایا دے اور سردیوں میں ان کے پتے
جھڑ جائیں تاکہ ان کو دھوپ پوری کی پوری ملے جب وہ دھوپ کے لیے باہر جانا چاہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے خوراک بھی دے لی لیکن اس کے باوجود کوئی وائرس آ گئی اور اس کے بعد بغیر کسی قصور کے وہ جانور بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر مالک کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، آپ اس کی روک تھام کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ اچھا جی، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے جو لوکل لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو ہم لوگ جو ویکسینیشنز ہیں وہ ویل ان ٹائم، جو ایک چارٹ ہمیں ڈپارٹمنٹ دیتا ہے ویکسینیشن کا، ہم اس سے آگے پیچھے بالکل نہیں ہوتے۔ اور دوسری چیز ہم اس میں ویکسینیشن میں یہ کرتے ہیں کہ ہم لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ سے کچھ ویکسینز لے کے اپنے پاس سٹاک میں رکھ لیتے ہیں کہ ان کیس اگر کبھی کوئی ویکسین لیٹ ہو رہی ہو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا اس کی مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے تو وہ ہمارے پاس سٹاک میں موجود ہو اور ہم اس کو ویل ان ٹائم اپنے اینیملز کو دے سکیں، بجائے اس کے کہ ہم دیکھتے رہیں کہ جی ویکسین کب مارکیٹ میں آئے گی اور ہم اس کو کب لگائیں گے۔ اور دوسری اس میں جو چیز ہے کہ ہمارے پاس اپنی ایک پوری کی پوری فرسٹ ایڈ کی ڈسپنسری موجود ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسی کوئی چیز امیڈیٹلی ہوتی ہے، اس کے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے یا اس اینیمل وہ کوئی کسی کا سینگ لگ گیا یا کوئی زخمی ہو گیا، تو فرسٹ ایڈ کی کمپلیٹ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اور تیسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاس ایک ویٹنری اسسٹنٹ ہے جو فل ٹائم 24 آورز ہمارے فارم پہ اویلیبل ہوتا ہے اینیملز کی لک آفٹر کے لیے۔ ناظرین، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے، یہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں اور اکثر لوگوں کو ہم نے روتے دیکھا ہے کہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آدمی اویلیبل نہیں ہے۔ یہاں کچھ پروگرام ہوئے ہیں جس میں اس بات کا شکوہ کیا گیا تھا۔ اب یہ دنیا کے اندر ایک اصول ہے، ایک کامیاب انسان جو ہے وہ کسی کو بلیم نہیں کرتا، ناکام انسان اپنی ناکامی کا بوجھ جو ہے وہ دوسرے کے سر پہ ڈالتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ میرا تعلق لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ سے مسلسل ہے اور میری بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کو تھانہ نہ سمجھیں، وہاں جائیں اور وہ لازمی طور پر اس کی مدد کریں گے جو کام کرنا چاہتا ہے یا مدد کروانا چاہتا ہے۔ سر، میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ماشاءاللہ ویکسینیشن کی وجہ سے جو آپ کا شیڈیول ہے آپ بالکل باقاعدہ اس کے اوپر جاتے ہیں، جس طریقے سے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے لکھ کر دیا ہوا ہے، شیڈیول بنایا ہوا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بچے جو ہے یہ آپ کے کوئی آپ کا بریڈنگ شیڈیول ہے یا ایسے ہی کہ آج 2 بچے آ گئے، کل کو 5 بچے آ گئے، پھر مہینہ کوئی نہیں آیا؟ تو اس کے بارے میں، یہ بریڈنگ پالیسی جو ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب پریویس چیز ایک ایڈ کرتا جاؤں کہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ویکسینیشن بھی کرتا ہے آ کے، پھر اس کے ویکسینیشن کے جو ایفیکٹس ہیں، پوسٹ ایفیکٹس ہیں ویکسینیشن کے، اس کے لیے آ کے سیمپلنگ بھی کرتا ہے اور اس کی رپورٹ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جی یہ ویکسین ہوئی تھی اور آپ کی اینیملز کے اندر ہیلتھ کنڈیشن یہ ہے، کوئی اس میں کوئی ڈیزیز فردر تو نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ کا کویسچن تھا کہ بریڈنگ کے حوالے سے ہمارا پہلے یہی ہوتا تھا کہ کبھی ایک جانور آ رہا ہے، کبھی ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، کبھی 2 پیدا ہو رہے ہیں، کبھی مہینہ کا گیپ آ رہا ہے، لیکن ہم لاسٹ ایئر سے ہم لوگوں نے اپنی بریڈنگ کو کنٹرول کیا ہے اور ہم نے جتنے بھی جو بچے ہیں وہ ہم ایک سیزن کے اندر لے کے آئے ہیں تاکہ سردیوں کے اندر بھی ہمارے بچے نہ آئیں اور زیادہ گرمی کے اندر بھی ہمارے بچے نہ آئیں۔ تو اس دفعہ جو ہم لوگوں نے بریڈنگ کی ہے وہ ہم نے جو سپٹمبر 1 سے ہم نے بریڈنگ اپنی سٹارٹ کروائی ہے اور ابھی اس کے جو 1 فیبروری سے آنورڈ ہمارے پاس جو ہیں وہ بچے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ابھی ماشاءاللہ تقریباً ہمارے یہ جو لاسٹ ڈیز کے اندر کوئی 18 کے قریب بچے ہیں جو کہ ہمیں ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ان 18 کے اندر ہماری کوئی مورٹیلٹی نہیں ہے۔ ہماری اس پورے سائیکل کے اندر جو بریڈنگ سائیکل تھا لاسٹ والا، اس کے اندر صرف ہماری ایک گوٹ نے ابارٹ کیا تھا اور وہ بھی اگین اس میں جو ہے وہ ہمارا فیڈ کی ریزنز تھیں۔ پھر دوسرا جو ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں ان کی ہم بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، ان کی کیئر کے ہم نے کچھ SOPs اپنا بنائے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اپنے سٹاف کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو امیڈیٹلی اس کو پائیوڈین، جو اس کا پلیسنٹا ہے اس پہ پائیوڈین لگائی جائے۔ بچے کو ہم لوگ زمین کے ساتھ، مٹی کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دیتے۔ بچے کو ہم ایٹ لیسٹ 3 weeks to 4 weeks ہم لوگوں نے ووڈن فلورز بنائے ہوئے ہیں تاکہ بچہ مٹی نہ کھائے، بچہ اس پہ ووڈن فلور پہ کمفرٹیبل رہے۔ اور پھر ہم نے ان بچوں کے لیے علیحدہ 3 سے 4 بچوں کے لیے ایک کیج بنایا ہوا ہے تاکہ وہ بچے جو اپنے ہیں اس کیج کے اندر ہیں۔ دوسرا ہم اس میں امپورٹنٹ کام ایک اور کرتے ہیں کہ جو 2nd week سے آنورڈ ہم لوگ بچوں کو تھوڑا تھوڑا ونڈا، مکئی، چنا، گندم گرائنڈ کر کے تھوڑا تھوڑا یہ بھی دینا شروع کرتے ہیں تاکہ ان کی جو
جو اسٹامک ہے وہ ڈیولپ ہونا پراپرلی شروع ہو جائے. اور چوتھی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگوں نے بچوں کی کیئر کے لیے جب سے ہم نے یہ بریڈنگ سائیکل کنٹرول کیا ہے, ہم ایک فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ بندہ جو ہے, ایک ورکر جو ہے وہ اس میں جو بچوں کی کیئر کے لیے موجود ہے. ہمارا جو ویٹنری اسسٹنٹ ہے, جب بھی کسی بکری کی گوٹ کی ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ ہمارا جو ویٹنری اسسٹنٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کی کمپلیکیشن آئے تو اس کو ہینڈل کر سکے. ماشاءاللہ ملک صاحب, آپ نے دل خوش کر دیا ہے. کسی استاد سے پوچھا تھا کہ آپ کو خوشی کب ہوتی ہے, تو اس نے جواب دیا تھا استاد جب خوش ہوتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا ایک شاگرد بہت کامیاب ہے. مجھے آج بہت زیادہ خوشی ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ آخر کے اندر اپنے کسان بھائیوں کے لیے, ان دونوں کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں اور جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل ہے اس میں, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو ہم لوگوں نے اس کو ایز اے سنت رسول سمجھ کے شروع کیا تھا, اور یہ ماشاءاللہ بے انتہا پروفیٹیبل کام ہے. اگر آپ اس کو سائنٹیفک وے میں کریں, اپنی غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے, آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں, ان کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں, اور کنسسٹنٹ ہو کے چلتے رہیں, کمٹمنٹ کے ساتھ چلتے رہیں. اور دوسری جو چیز ایک اور میں اس میں کہوں گا کہ آپ اس کام کو اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو اس کام میں آلریڈی انوالو ہیں. آپ ٹریننگ سیشنز میں جائیں, ٹریننگز لیں, اس کام کو اچھے طریقے سے سیکھیں, پھر آپ اس کام کو سٹارٹ کریں. اگر کوئی ہم کسی نالج شیئرنگ میں آپ کے ساتھ ہیلپ کر سکیں تو آپ ہم سے بے شک کانٹیکٹ کریں, ہم ہر وقت موجود ہیں آپ کے لیے. ملک نعیم اکرم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے خوشی ہے آپ کے اس میسج کی خاص طور پر جو آپ نے کسان بھائیوں کو دیا ہے کہ آپ کا اپنا فارم بھی اس مقصد کے لیے حاضر ہے. اور ہم نے کوئی اپنی ٹریننگ کا سلسلہ کچھ ہم نے روکا ہوا تھا, ہم دوبارہ اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ جیسے شاگرد جو ہیں وہ اور مارکیٹ میں آئیں, اور یہ جو خیر کا پہلو ہے یہ پھیلے, لوگوں کی معیشت بہتر ہو, پاکستان کی معیشت بہتر ہو. جزاک اللہ. ہمیں آئندہ بھی رہنمائی کی ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو تکلیف دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.